اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا وآله. اللهم صل على محمد كما تحب وتروى. آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں اور اسے دوست احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں. اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. آج کی ویڈیو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا ایک انمول واقعہ ہے. ہوا یوں کہ مسلمہ کذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور حد یہ ہوئی کہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط بھی لکھ دیا. اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. مسلمہ کذاب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جس میں لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس خط پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کر جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے. ایک صحابی تھے جو پیشے کے اعتبار سے چھابڑی فروش، یعنی سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینہ کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے. 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے. کھجور کھا رہے تھے، جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، عرض کیا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا. جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے. ایک صحابی نے کہا، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی. مسکرا کے کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے. اللہ اکبر. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر میں. وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں. صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز بھی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے. وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے. وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوابی خط لے کر جو مسلمہ کذاب کے دربار میں گیا ان کا نام نامی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تھا. جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا. ہے کون ہو؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے، وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا. تو مسلمہ کذاب نے خط اس کو دیا کہ پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے. یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا. اکیلے میں ہوتا تو بات شاید اور ہوتی. وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں. سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تنے ہوئے کھڑے تھے. غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا،
تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے، خیال والی بات ہی کوئی نہیں، تو تیرے پہرہ دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، جو جی میں آتا ہے کر۔ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا، اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ قربان جاؤں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ مسلمان نے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو کٹ کر گر گیا، کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ قذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا، میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے، مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ جل شانہ نے اطلاع دے دی، آپ کو اس کی خبر پہنچا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا، میرا حبیب شہید ہو گیا، اور رب کریم جل شانہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ کیا سچ فرمایا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسی ہوتی ہے محبت، ایسا ہوتا ہے عشق رسول، اور ایسی ہوتی ہے وہ بات جو رب تعالیٰ جل شانہ کے عرش تک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے احکامات اور اللہ رب العزت کے کتنے فرمان روزانہ ہمارے سامنے آتے ہیں، کیا ہم اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے بدن میں کچھ جنبش پیدا ہوتی ہے؟ ہم سوچیں، جو ایمان ہمیں نماز تک کے لیے مسجد میں نہیں لے جا سکتا، کیا ایسے ایمان پر ہم گمان کیے بیٹھے ہیں کہ یہ کل ہمیں جنت تک لے جائے گا؟ یہ ہمارا ایمان تو ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونا دیتا، رمضان کے روزوں میں ڈنڈی مرواتا ہے، اور لین دین میں، ناپ تول میں کمی کرواتا ہے، کمی بیشی کرواتا ہے، سچ بولنے سے روکتا ہے، اور حق بات کہنے میں، حق بات لکھنے سے منع کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ آج اس ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو قوم جس کی مشابہت کرے گی اسی میں سے ہو جائے گی۔ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، جن سے راضی ہونے کا رب تعالیٰ جل شانہ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ 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 ان کے قریب تک پہنچ جائیں گے۔ آج موقع ہے، اور یہ پھر کل موقع ختم ہونے والا ہے، تو آگے بڑھیں، نیکی کی بات پر عمل کریں، نیکی کی بات کے لیے دوسروں کو تیار کریں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہم سب کے لیے ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، فرمایا کہ تمہیں میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو آگے پہنچاؤ۔ نبی کی بات پر عمل کرنا، اس کے لیے دوسروں کو تیار کرنا، ان باتوں کو دنیا بھر کے انسانوں تک پھیلانا میری آخری زندگی کا مشن اور مقصد بن جائے۔ اب اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، اللہ رب العزت کے لیے اپنی جان مال کو قربان کرنا، رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کا
باعث اور سبب ہے۔ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دوست احباب اور عزیز و اقارب میں اور گروپس میں شیئر کریں، نامعلوم کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور میری آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔